ایک عمومی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی کسی بھی چیز میں اگر آپ نے اس کو روکنا ہے تو فوراً سے اس پہ حرام کا فتویٰ دینا، اس کو ممنوع قرار دینا، اس کو استعمال کرنے والوں کے بارے میں کوئی ورڈکٹ کرنا۔ مثلا اب ویلنٹائن ڈے ہماری تہذیب یا کلچر کا حصہ نہیں ہے، لیکن کوئی شخص مناتا ہے تو فوراً سے ہم کہتے ہیں بھائی حرام ہے ویلنٹائن ڈے منانا۔ اسی طریقے سے اور جو نئے کچھ کلچرل ایونٹس ہیلووین کے بعض جگہوں پہ آتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمیں اچھے بھی نہ لگتے ہوں، لیکن میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم روک لیں لوگوں کو، اگر ان کو زیادہ سخت وارننگ دیں گے تو وہ شاید قریب بھی نہ جائیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طریقے سے جو سختی ہے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا اس کا بھی نقصان ہوتا ہے الٹا؟ دیکھیے، سختی کا کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ چیز کو سمجھانا چاہیے۔ اور موجودہ زمانے میں تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو چیزوں کو سمجھنا اور سمجھانا سکھائیں۔ کسی چیز سے آپ روکنا چاہتے ہیں تو کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ کسی چیز کو کرنے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک زمانہ تھا جب مذہب کو دنیا میں اقتدار حاصل تھا۔ ہولی رومن امپائر کے بعد مسیحی دنیا میں مذہب کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا، اور رسول اللہ کے بعد ہماری دنیا میں مذہب کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ یہ کم و بیش 1000 سال تک ایسے ہی رہا ہے۔ مذہب ہی اصل میں سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا، اسی لیے جو بڑے مورخین ہیں وہ اس دور کو ایج آف فیتھ کہتے ہیں۔ وہ گویا ایک ایمان کا زمانہ تھا۔ اس طرح کے زمانے میں تہذیب بھی مذہبی ہو جاتی ہے، روایات بھی مذہبی ہو جاتی ہیں، عرف بھی مذہبی ہو جاتے ہیں، رسوم بھی مذہبی ہو جاتی ہیں، اور سوسائٹی بھی بحیثیت مجموعی مذہب کے حوالے سے چیزوں کے بارے میں فیصلے سنانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ دور گزر گیا۔ اس وقت آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں اس کی بنیادی قدر یا اس کی بیسک ویلیو فریڈم ہے، آزادی۔ آپ کے بچے، آپ کے بڑے، وہ اب اس طرح چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دنیا میں جس تہذیب کا غلبہ قائم ہوا ہے، بالخصوص پچھلی 2-3 صدیوں میں، وہ بھی فریڈم، آزادی اسی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اس میں پابندیاں لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، بس آپ لوگوں کو تعلیم دیں، بتائیں کہ مثلا فلاں تہوار میں یہ خرابی ہے یا فلاں رسم میں یہ خرابی ہے، اور اس کے بارے میں جو انسان خرابی کو جاننے سے متعلق سوچتا ہے اس کی اس سوچ ہی کو خطاب کریں، اس کی فکر کو خطاب کریں۔ ہمارے دین نے بڑا اس میں قاعدے کا معاملہ کیا ہے، چنانچہ یہ بتا دیا ہے کہ حرمت حلت، یعنی کسی چیز کو مذہبی لحاظ سے حرام قرار دینے کی بنیادیں کیا ہیں وہ بتا دیں۔ وہ قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے بیان کر دی گئی، بلکہ ایک جگہ گن کر بتا دی گئی۔ وہ جہاں جہاں بھی پائی جائیں گی وہاں ہم کہیں گے کہ یہاں کوئی شرک کی چیز آ گئی ہے، یہاں کوئی لوگوں کے جان مال آبرو کے لیے خطرے کی چیز بن گئی ہے، یہاں کوئی حق تلفی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، یہاں کوئی فاحشہ داخل ہو گئی ہے، وہاں لوگوں کو توجہ دلا دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی معاملات میں وہی اصول ہے کہ لوگ اپنے نفع نقصان کو خود سمجھتے ہیں۔ دنیاوی نفع نقصان کے فیصلے کرنا یہ مذہب کا کام نہیں۔